تو شاہین ہے پرواز کام ہے تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ حسن نثار آفیشل. آج ہمارے ساتھ مشہور قانون دان بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب موجود ہیں. ان کو کون نہیں جانتا, یہ عمران ریاض صاحب کے وکیل بھی ہیں اور انتہائی مشکل حالات میں ایک بچپن کا دوست عمران ریاض خان کو ایک مصیبت میں سے نکال کر باہر لاتا ہے اور ہم سب پاکستانیوں کا سپر ہیرو بن جاتا ہے. میاں علی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کچھ باتیں کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ زندگی کیسی چل رہی ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. سر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ عمران ریاض صاحب کے بچپن کے دوست ہیں. سر آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ عمران ریاض صاحب جتنے بہادر ابھی ہیں بچپن سے ہی ایسے بہادر تھے؟ بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ عمران ریاض بچپن سے ہی بنیادی طور پر ایک بہادر شخص ہے. وہ الگ بات ہے کہ زندگی کے بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ جو بہادری کا پیمانہ ہے کہ آپ اس کو اپنی جو کریج ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کس طرح کرتے ہیں. جیسا کہ عمران ریاض بچپن میں ہی جو ہے وہ اپنی زندگی میں جتنے اس نے مختلف حالات سے گزرا ہے اس میں ہر جگہ پہ جو ایک انسان اس وقتی حالات میں اس کے ساتھ جو بہادری کا جس دلیری کا تقاضا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہی اس نے زندگی جو ہے وہ اب تک گزاری ہے. یعنی کہ اپنی جو اسٹرگلنگ پیریڈ ہے اس کے درمیان میں اگر آپ اس کو رپورٹنگ کے ٹائم پہ دیکھیں تو رپورٹنگ کے ٹائم پہ بھی پاکستان میں چاہے کوئی بھی موضوع ہو, چاہے کوئی بھی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں, عمران ریاض کی جو رپورٹنگ ہے وہ اینٹی ٹیررزم کے کانٹیکس میں پاکستان میں جتنی بھی ہم نے دیکھا پچھلے 20 سال میں پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر تھی, اس کے دوران عمران ریاض نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ ٹرائبل ایریاز ہیں, چاہے وہ KPK ہے, چاہے وہ پنجاب کے ایریاز میں, جہاں جہاں بھی ایسے مراحل آئے تو جا کے عمران نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیا. اور آہستہ آہستہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو شناخت دی اور شہرت دی اور اس کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ بڑھی, اسی طریقے سے اب آپ نے دیکھا کہ اپنے کوئی بھی اصولی موقف پر, جیسا کہ ہم نے دیکھا حسن نثار صاحب جو ہے وہ اپنے جو بھی اصولی موقف ہیں ان پر قائم رہتے ہیں اور اسی کو ہی ایز اے اپنی جو کسی بھی اصول پہ اپنی کنوکشن جو ہے یا کسی بھی کانسیپٹ پہ اگر وہ ایک لازمی طور پر سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو غلط کہنا چاہیے اور درست کو درست کہنا چاہیے اور اپنے موقف پہ قائم رہنا ہی جو ہے وہ بہت بڑی دلیری ہے. تو بچپن سے لے کر آج تک جو ہے ایک دلیر آدمی رہا ہے. اچھا سر, ایک چیز جو آپ سے ہم سارے جاننا چاہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کو بچپن سے لے کے اب تک کوئی نک نیم جس سے آپ بلاتے ہو وہ کیا ہے؟ میں تو عمران کو ہمیشہ بھائی کہتا رہا ہوں. اچھا. اور وہ بھی مجھے ہمیشہ جو ہے وہ اب بھائی کے تحت بلاتا ہے. میں جب بھی اس سے بلاتا ہوں تو کبھی ٹیلی فون کرتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی کیا حال ہے, تو وہ آگے سے ہمیشہ کہتا ہے بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے. تو اٹس مور لائک کہ بھائی جو ہے وہ محبت سے ایک دوسرے کو کہہ کے بلاتے ہیں. اور بہت کم ہوتا ہے کہ کبھی عمران مجھے ٹیلی فون کرے اور کہ علی کیا حال ہے, کہ میں کہوں ہاں عمران کیسا ہے, تو یہ بہت کم ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہم بھائی ہی جو ہے وہ پیار محبت سے جو ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے سے ہم گفتگو ہوتے ہیں. اچھا سر, یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب عمران ریاض صاحب کو یہ آخری دفعہ ایک لمبے عرصے کے لیے لے جایا گیا اور ان کو ایک بہت ہی زیادہ ہم سب کے دل میں غم تھا, ہم دعائیں کرتے تھے کہ عمران ریاض زندہ ہوں. جب یہ خبریں آتی تھی کہ عمران ریاض صاحب خدا نخواستہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو ختم کر دیا گیا ہے, تو آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا اور آپ کیا اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ کیسے عمران ریاض کو چھڑوانا ہے؟ دیکھیں, میں ایک پروفیشنل لائر ہوں. مجھے اپنے آزادانہ ذرائع جو کہ نہ صرف یہ کہ عدالتی تھے, صحافتی تھے, ذاتی تھے اور انتظامی تھے, اس سے مسلسل طور پر جو ہے وہ ایک اطمینان قلب تھا کہ یہ جتنی بھی ریومر فیکٹری جو کہ منفی قسم کی جو ہیں وہ خبریں عمران ریاض کے بارے میں دیتے ہیں, یہ قطعی طور پر بھی حقائق پر مبنی جو ہے وہ نہ ہے. تو مجھے ہمیشہ جو ہے وہ کسی حد تک وسوسے یا شک و شبہات کبھی انسان کے دل میں اور دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہی ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ان تمام مشکل حالات کے باوجود اور اس طرح کی ایک نیگیٹو ہیومر فیکٹری جو چل رہی تھی اس کے باوجود بھی میں کسی حد تک not 100% بٹ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ اطمینان میں تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے حضور جو ہے وہ خیریت ہوگی اور عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس خیریت و عافیت سے جو ہے وہ سونر اور لیٹر جو ہے وہ جلدی آئے گا. اس کی ارلیسٹ ریکوری کے لیے ہم نے پوری کوشش کی عدالت میں کہ جلد از جلد جو ہے
وہ عمران کی ریکوری سیف ریکوری جو ہے باحفاظت بازیابی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. لیکن ملک میں اس وقت پچھلے چند مہینے یا ایک سال میں ایک مخصوص قسم کا پس منظر ہے اور ایک ایسے حالات ہے جس میں دیر سویر ضرور ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ عمران ہمارے پاس بازیابی جو ہے وہ اس کی حفاظت سے اور خیریت سے جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے. اچھا سر، کہا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان ان کو لے جایا گیا، یہ بات سچ تھی؟ دیکھیں یہ ایک مس رپورٹنگ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں اس کی بیسس پہ یہ معاملہ مس رپورٹ ہوا. عدالت میں آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ایک دن پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سوال پر جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا پروگرس کی ہے تو انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ انہوں نے جیل سیالکوٹ جیل کے باہر سے جیو فینسنگ کی ہے جس میں جو سمز استعمال ہوئی ہیں کہ جن لوگوں نے عمران ریاض کو پک اپ کیا تھا، ممکنہ طور پر یہ اغوا کیا تھا، اس میں عمران ریاض کے اغوا کے مومنٹ پہ جو لوگوں اغوا کار تھے انہوں نے افغانستان نمبرز کی سم استعمال کی ہے. تو ہمارا کہنا اس وقت یہی تھا عدالت میں کہ جو بھی لوگ اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ آپریشنز کرتے ہیں وہ پاکستانی سمیں اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ یہ ٹریکنگ اور ٹریسنگ ہو جاتی ہے. اور یہ جواز بتایا آئی جی پنجاب نے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں کہ ہم ابھی تک اسی لیے ٹریک نہیں کر پائے ان لوگوں کو جنہوں نے اغوا کیا ہے کہ ان کے پاس افغانستان نمبر کی سمیں تھیں. تو یہ وہ تناظر تھا جس میں کہ پھر ایک مس رپورٹنگ کے طور پر جو ہے یہ چیز سامنے آئی جس میں کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ عدالت میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ افغانستان پہنچ گیا. عدالت میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی اور پھر یہ بات جو ہے وہ مس رپورٹ اور مس کوٹ ہوتے ہوتے جو ہے وہ ایک نیوز بن گئی اور یہ غلط طور پر جو ہے وہ تاثر دیا گیا. جی، سب سے پہلے جب عمران ریاض باہر آئے تھے وہ کہاں سے بازیاب ہوئے تھے اور سب سے پہلے کیا انہوں نے آپ کو آ کے بتایا اور وہ کس حالت میں تھے؟ دیکھیں عمران ریاض خان جب باحفاظت گھر واپس آئے تو ان کو سیالکوٹ پولیس جو ہے وہ گھر چھوڑ کے گئی اور سیالکوٹ پولیس کا موقف یہ تھا کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ عمران ریاض جو ہیں وہ سیالکوٹ کے سول ہاسپٹل سے جو ہیں وہ وہاں پہ تھے. جب اس پیشنٹ کی شناخت کی گئی تو عمران ریاض تھا تو وہاں سے پھر جا کے یہ سیالکوٹ پولیس کا موقف ہے کہ جی ہم نے عمران ریاض کو وہاں سے جو ہے وہ بازیاب کیا ہے. اور جس وقت میں عمران ریاض سے پہلی مرتبہ ملا تو آپ یقین نہیں کر سکتی کہ جب میں اسے گلے ملا تو میں اور عمران ریاض تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بچوں کی طرح جو ہے وہ چیخ چیخ کے میں رویا اور اس وجہ سے کہ میں بہت زیادہ ایموشنل تھا. اور عمران ریاض کی صحت جو ہے وہ اس قدر لاغر ہو گئی ہوئی تھی کہ اس کی جو 22 کے جی اس کا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا تھا. اور اس وقت عمران ریاض کی جو حالت تھی وہ ایک ناقابل بیان قسم کی حالت تھی کہ کبھی ہم نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عمران ریاض کو اس حالت میں جو ہے وہ دیکھیں گے. تو بڑے ایموشنل قسم کے وہ مومنٹس تھے. سر جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک پیشنٹ وہاں سے جو ہے رپورٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ موجود ہے، عمران صاحب نے کیا بتایا کہ کیا واقعی وہاں پہ انہیں کسی نے پہنچایا تھا کہ یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ عمران ریاض کا جو اغوا کا مقدمہ ہے وہ سیالکوٹ میں اس کے والد صاحب کی مدعیت میں درج ہے جس میں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اس کی جو تتمہ بیان ہے اس میں آئی جی پنجاب صاحب کو اس وقت کے موجودہ آئی جی پنجاب کو ایک مرکزی ملزم کے طور پر ون آف دا پرنسپل ایکیوز جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کیس میں ابھی عمران ریاض جب مکمل طور پر روح بصحت ہوں گے تو ممکنہ طور پر کبھی ہم فیصلہ کریں گے اس کی مشترکہ دانش مندی کے ساتھ کہ ایک مغوی کا بیان ہوتا ہے تو وہ ابھی اس کیس میں اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا جو ہے وہ باقی ہے. کیا ہونی ہے یا نہیں ہونی، کب ہونی ہے یا نہیں ہونی، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہم نے پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے لیے جو فرسٹ فوکس ہے وہ عمران ریاض کی صحت ہے. تو یہ وہ تمام ایسے معاملات ہیں جو آپ کا سوال سے متعلقہ یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے اور اس کو وقت آنے سے پہلے جو ہے وہ ہم اس وقت پروفیشنلی جو ہے یہ ایک میری obligation ہے اس طرح کی پریویلیج انفارمیشن جو عمران نے مجھے ساری باتیں بتائی ہیں میں اس کو پروٹیکٹ کروں. تو جب وقت آئے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے ڈیو کورس میں اگر مناسب ہوا تو سامنے لائی جائیں گی. جی اچھا، عمران صاحب جو ہیں ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ اب ان کی صحت کہاں تک پہنچی ہے، کتنے ریکور وہ ہو گئے ہیں. ان کی زبان میں تھوڑا ہکلاہٹ تھی، کہا جا رہا تھا کہ جی ان کی زبان کے اوپر کوئی زخم لگائے گئے، اب کہاں تک ان کی صحت پہنچی؟ دیکھیں عمران جس وقت واپس آیا تو اس کے بڑے سویر قسم کے اسپیچ تھراپیز کے ایشوز تھے، بہت زیادہ اس کی زبان میں لکنت تھی جو کہ اب 70 سے 75% جو ہے 3 مہینے مسلسل جو ہے وہ اب تقریباً ہونے کو ہیں.
عمران 25 ستمبر کو جو ہے وہ بازیاب ہوا تھا اور آج 20 دسمبر ہے. تو عمران ریاض جو ہے وہ 70 سے 75% اس کے جو سائیکولوجیکل ریکوری ہے, جو اس کی مینٹل ہیلتھ کی ریکوری ہے, جو اس کی فزیکل ہیلتھ کی ریکوری ہے, اور جو اس کے اسپیچ تھراپی کے معاملات ہیں اس میں وہ ریکور کر چکا ہے. اور انشاءاللہ مزید چند ہفتے میں عمران ریاض جو ہے وہ انشاءاللہ جیسا ہمیشہ سے تھا ویسا ہی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیشہ تازہ اور جو توانا صورت میں انشاءاللہ واپس جلدی آئے گا. انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں, اور پہلے بھی کرتے تھے. ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ عمران ریاض کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ دعا وہ تھی, اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھی سر کہ اگر کہتے تھے لوگ کہ عمران ریاض جو ہیں ان کو کچھ ہو گیا ہے, تو مائیں ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے. وہ کہتی تھی نہیں ہوا ان کو کچھ, اور وہ واپس آ گئے. اچھا, آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا, ہم نے دیکھا ہے, تو یہ پوڈ کاسٹ کا جو آئیڈیا تھا یا انسپریشن تھی, یہ عمران ریاض صاحب میں نے 2010 سے 12 میں جو ہے وہ یونیورسٹی آف پنجاب سے ماسٹرز کیا تھا جرنلزم میں. میں نے پہلے LLB کیا, پھر میں نے ماسٹرز کیا جرنلزم میں اور میس کمیونیکیشن میں. تو میں ہمیشہ اپنا فوکس جو ہے وہ وکالت پہ ہی رکھا, اور ابھی بھی میرا فوکس جو ہے وہ مینلی پرائمریلی 98 یا 99% جو ہے وہ وکالت پہ ہی رہے گا. 1% صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے میں نے بڑی لائٹر موڈ پہ اور بڑا کوئی نارمل موڈ پہ جو ہے وہ جرنلزم کو بھی پریکٹس کرنا شروع کیا ہے. تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ آن مائی وائس ان دا سوسائٹی, کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں کوئی اپنا موقف بھی آپ کو جو ہے وہ لازمی طور پر رکھ کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. تو اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت ہی لمیٹڈ اسکیل پہ جرنلزم کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ کبھی بھی میرا جو ہے وہ پرائمری جو ہے وہ سورس آف پریکٹس جو ہے وہ فی الحال بننے کا یا بنانے کا ارادہ نہیں ہے. میں اپنی پریکٹس ایز اے پروفیشنل لائر ہی کنٹینیو کروں گا, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ اس پہ جو صحافت کی پریکٹس ہے وہ بھی میں کیا کروں گا انشاءاللہ. اچھا سر, ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ویسے تو یہ آپ کا انٹرسٹ تھا, آپ شوق پورا کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو زیادہ کیچی لگی, وکالت یا جرنلزم؟ دیکھیں, میرے لیے ایز اے پروفیشنل لائر از ناٹ اونلی اے پیشن, it's an honor, it's equally an honor to be a practicing journalist. However, جو میری ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا, ہے یا رہے گا, and the priority number one will always be my professional advocacy. میں اس کو ہی پریفر کروں گا اور اس کے ساتھ ہی میں آگے بڑھوں گا زندگی میں. ٹھیک ہے سر, دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے بہت بڑے بڑے پالیٹیشینس کے اور صحافیوں کے کیسز لڑے ہیں. کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا ہو جو آپ خود پریشان ہو گئے ہو کہ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے؟ ابھی تک زندگی میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس سے میں پریشان ہوا ہوں. ہاں, مشکل ترین حالات ضرور آتے ہیں, ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں جہاں پہ آپ پروفیشنلی نہیں بلکہ جو آپ کو سرکمسٹانسز سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو, ایون کہ عدالتی نظام بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی حد تک جو ہے وہ بے بس فیل کرتا ہے. تو یہ وہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جو چاہتے یا نہ چاہتے ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ کو پریشان رکھتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک چیلنجنگ مومنٹس ضرور ہیں جس میں بہت بڑے بڑے کیسز میں نمائندگی کرنے کے باوجود جو ہے وہ آپ اضطراب کا شکار رہتے ہیں. بٹ نیور دی لیس زندگی میں جتنے بھی بڑے سے بڑے کیسز آئے ہیں, اور یقین کریں وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نے پریکٹس کی ہے, میں کر رہا ہوں. میں ایک بہت بڑے آفس سے تعلق رکھتا ہوں, پورے ملک میں وکالت کرتا ہوں. تو ایک پروفیشنل لائر کے لیے جب اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس اس کا جو ہے وہ گرو کر جائے تو اپنا اس کا جو کیلیبر ہے, آلویز وی فیس لاٹ آف چیلنجز and situations, but I believe we are professionally trained to just comprehend those situations, اور ان کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سر انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے انشاءاللہ. سر, ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کس پارٹی کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ ہے, اور دوسرا کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں ان حالات میں آپ جو ہے کیا مشورہ دینا چاہ رہے ہیں, عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے ان چیزوں کو لے کے, کنفیوز ہے ان چیزوں کو لے کے, آپ کیا کہیں گے؟ اور جو ہمارا عدالتی نظام آج کل چل رہا ہے یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا جو سب سے زیادہ لگاؤ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے, پاکستان کے معاشرے کی بہتری کے ساتھ ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. پاکستان میں جو کوئی بھی شخص انفرادی طور پر یا ایک سیاسی جماعت کے طور پر ملک میں
کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے کوئی بھی اچھی پالیسی صرف اناؤنس نہ کرے بلکہ اس پر منو ان عمل درآمد بھی کرائے. میں ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور اس وقت کا جو پیغام ہے، چونکہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہوئے ممکنہ طور پر نظر آتے ہیں، تو ان حالات میں میری رائے یہ ہے کہ عوام ہر صورت میں، پاکستان کے نوجوان ہر صورت میں اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اپنے ووٹ کی طاقت کو لازمی طور پر پہچانے اور اپنے ووٹ کا جائز اور اچھا استعمال اپنے مستقبل کو، نہ کہ یہ کہ فرضی، رسمی اور عارضی قسم کے فائدوں کے پیچھے جائیں، بلکہ حقیقی طور پر آپ کی زندگی میں، آپ کے معاشرے کی بہتری کے لیے آپ اپنی آزادانہ سیاسی جو ہے وہ پولیٹیکل چوائس کے تحت جو ہے جس کو بہتر سمجھتے ہیں، لازمی طور پر اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں. اور عدلیہ کے لیے پیغام یہی ہے کہ برائے مہربانی جو ہے وہ پاکستان کی امیدیں اللہ کے بعد جو ہے وہ اس عدالتی نظام سے ہیں. لوگ مایوس ہیں، لوگوں کو بھرپور طریقے سے انصاف دیں. لوگ آپ سے، آپ کے رول سے بہت مایوس ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ صرف آپ سے ہی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے. برائے مہربانی لوگوں کی امیدوں پر پورے ہوتے ہوئے اچھے طریقے سے نظر آئے. جی، ہمارے ساتھ موجود تھے میاں اشفاق صاحب، اور انہوں نے بتایا عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھی. پروگرام کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.